نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَةٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 99 اور 100 99 102 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیخ صاحب ذوالفقار صاحب ان کے جواب کے لیے حاضر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور 2-4 بڑے عالم دین ملا لو، تو میں نے جو سوالات بھیجے ہیں جہالت احمد عیسیٰ کے، ان کا تو مجھے جواب نہیں ملا، اور علماء کرام کو بلاتے ہیں آپ، جو قرآن پاک میں غلطیاں کرتا ہے وہ تو اسے درست کراؤ، جو پڑھتا ہے غلط ہے وہ نبی کیسے؟ نبی ولی بھی نہیں، نبی تو ہو نہیں نہ سکتا، نبی کی تو وہ آپ کیا کہتے ہیں برک ہی پھاڑ دو نا، نبی تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا کائنات میں کوئی دوسرا، کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو ختم ہو گیا، اور یہ ولی بھی نہیں۔ ہاں البتہ نلی اس کی چلتی ہے، کرتا رہتا ہے، نلی چلتی ہے، وہ سب کے سامنے بھی پھٹکارے مار رہا ہوتا ہے۔ جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہ آئے، چودھری ذوالفقار صاحب، خان صاحب، چودھری خان، جو بھی تیرا اللہ تعالیٰ نے تینوں رتبہ دیا ہے، تجھے رتبہ دیا ہے، شیخ صاحب، اور مجھے تو پتہ چل گیا ہے نا کہ میں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ میں نے ایک جیل کو اس کی جہالت بتائی ہے کہ تو جیل آدمی ہے، اور یہ جہالت بتاتا بھی کوئی ہے نا، کیونکہ تم خود جہل ہو۔ میں نے یہ پہلے کہا کہ تم خود جہل ہو، اور تمہیں کیا پتہ وہ صحیح پڑھتا ہے یا غلط پڑھتا ہے، وہ تو کوئی عالم ہی بتائے گا نا۔
میں تو پورے ورلڈ میں چیلنج کیا کہ میری اس تقریر کو جو تمہیں میں نے بھیجی ہے، اس بیان کو پورے ورلڈ میں کسی کے پاس لے جاؤ، اگر وہ میری غلطی کو نکال دے، کوئی میری غلطی نکال دے، تو میں یہ درس دینا چھوڑ دوں گا۔ نبی تو میں نہیں مانتا احمد عیسیٰ کو، قطعاً نہیں، یہ تو میں کہنا ہی نہیں، کیونکہ نبی ہے ہی نہیں، آنا ہی نہیں۔ میں اسے نبی کیسے مانوں؟ نبی جو آنا ہی نہیں، اللہ نے ورق کی پھاڑ دیا ہے، قصہ ختم کر دیا ہے، پھر تم لٹو ہوئے پڑے ہو اتنے پاگل انسان پر، بے وقوف اور جہل انسان پر۔ تو یہ تمہارے عقل کی کمی ہے، اسی لیے میں نے آیت پاک بھی یہی پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ سناتا ہوں، سنیں۔ جو احمد عیسیٰ کو انزلنا بھی صحیح نہیں ہے پڑھنا آتا اور بنانا آتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور ضرور ضرور، لام ہے، تمہیں کان دیے گئے، آنکھیں دی گئی، سوچ بچار دی، عقل دی گئی، لیکن پھر بھی تم عقل کے گھوڑے پہ نہیں سوار ہوتے، احمد عیسیٰ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہو، عقل کے گھوڑے پہ نہیں۔ اپنی عقل کا استعمال کرو، جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتفکرون، تم خود سوچو، تتفکرون، تم سوچو، تفعول باب کا تتفکرون ہے، فکرا یا تفکرو، تفکرا یا تفکرو، متفکران، تفکران فهو متفکر، باب تفعول، تفکران فهو متفکرون، اس میں فعل، لعلکم تتفکرون، تم غور و فکر کرو، تم سوچو۔ مجھے بتاتے ہو کہ میں نے پنگا لیا، میں نے کہا پنگا لیا، میں تو اس کی غلطی بتائیے، اپنی جو غلطیاں نہ مانے اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے، اور اپنی غلطیاں ہی نہ تسلیم کرے تو پھر کیا ہے؟ کس سے پنگا لے لیا ہے؟ مجھے پتہ ہے نیچے طارق جمیل کی تصویر عاجزی والی، وہ جو رو رہے ہوتے ہیں، وہ لگا دی۔ انہوں نے کہا ہم برے ہو گئے، یا اللہ میں معاف فرما دے، ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، ہم بے حیائی کرتے ہیں، برا ہو۔ وہی احمد عیسیٰ نے اپنی تقریر کر کے سنا دیا کہ مسلمان بے حیا ہو جائیں گے۔ تو اس سے بڑا بے حیا کیا ہے؟ کون ہے جو بے حیائی کام کر کے یہاں سے بھاگ گیا، پاکستان سے بے حیائی کا کام کر کے بھاگ گیا، کسی نے یہاں گھاس نہ ڈالی، پتہ نہیں کیا کیا رنگ بدلائے، ہیں گرگٹ کی طرح، منافقوں کی طرح رنگ بدلائے، پھر خود نبی بن گیا، خود نبی بن گیا، علیحدہ ہو گیا۔ مطلب وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ قابلیت ہے، احمد عیسیٰ کی قابلیت ہے، جو اس کے ماننے والے پھر نہ ہٹے ان کے پہ خدا کی لعنت ہے۔ علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، نزلنا علیحدہ ہو گیا، وہ انزلنا نون ساکن ہے۔ اس سے یہی پوچھو گدھے کے بچے سے کہ یہ نون تو نے علیحدہ کیوں، اپنا الف علیحدہ کیوں کہ نون سے؟ نون تو ساکن ہے، جس طرح یا سالونا کے سال سین کو علیحدہ کر دیتا ہے، سین ساکن ہے یا کے ساتھ ملتا ہے، یا نون ساکن ہے الف کے ساتھ ملتا ہے۔ انزلنا، یہ علیحدہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ اس کے باپ کی گرامر ہے، قبر سے نکلتی گرامر ہے، وہ نکالے نا، وہ ثبوت دے ثبوت، تو دے ثبوت۔ میں نے کتنی ویڈیوز بنائی ہیں، خاص طور پہ یہی احمد عیسیٰ کی جہالت، نمبر 9 ہے کہ نا، نمبر 26 ہے کہ 27 ہے، اب مجھے نمبر نہیں یاد رہا، یہی تو اس کا جواب دے 27 نمبر پہ، 27 نمبر کا احمد عیسیٰ کی جہالت کا۔ تو ادھر بھاگ کے پوچھ تاکہ تجھے بھی علم آئے، ذوالفقار تو بھی پوچھ، میرے پنکھے کو چھوڑ، ہماری حکومت کے خلاف بولے، ہمارے وزیر اعظم کے خلاف بولے، ہمارے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بولے تو ہم چپ رہے،
ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ادھر ہوتا تو پھر ہی ہو نا اس پر کچھ نہ کچھ کرتے. بیٹھا پتہ نہیں کس جگہ ہے، کہاں بھونکتا رہتا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. لیکن ہمیں ثابت کر دیا، اس کے ماننے والوں میں ثابت کر دیا کہ پورا جہل ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، تمہیں کان دیے گئے، تمہیں آنکھیں دی گئی، تمہیں سوئی دی ہے، تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہیں ہاتھ پاؤں دیے گئے چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، زبان بھونکنے کے لیے دی گئی نا تمہیں. تو اچھی طرح تو بھونکو، سوچ کے بھونکو. اسے یہ کہہ دو کہ جو بھونکنا ہے، استاد صاحب، پیر صاحب، اپنا نبی، لانتی نبی صاحب، جو بھونکنا ہے وہ سوچ کے تو بھونکا کرو. اسے بتاؤ تاکہ وہ ورڈز تو تیرے جو ہے نا وہ نہ پکڑیں. تلفظ کا تو خیال ہی نہیں اسے. آیا بڑا نبی، بڑی مرمت میں کرتا ہوں، اس کی کرتا رہوں گا. ایسے نبی ہوتے ہیں، نہ سے اس کی ٹھیک نہیں. چیک کرائے اپنا، ہو سکتا ہے اس کو کرونا نہ بڑی ہو اور اوروں کو پھیلائے. چیک کرواؤ اسے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اکٹھا لفظ ہے، فعل ماضی کا آخری سیگا، 14واں سیگا ہے، باب فعال ہے. میں کئی مرتبہ یہ سنا چکا ہوں، پھر بھی گدھے کے بچوں کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے. کس سے تو ہم نے پنگا لے لیا، جہل سے پنگا لے لیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جہل سارے اٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ کا تلفظ کا پتہ کوئی نہیں، آگے پیچھے کا پتہ کوئی نہیں. تو کیا کرتے، میں بھی نبی، میں بھی نبی، میں بھی نبی. نبوت تو ایسے ہی پتہ نہیں کوئی مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت بانٹی بڑی ہے. کچھ ہمارے پیر ہیں وہ خلافت بڑی بانٹتے ہیں، تو اس نے نبوت بڑی بانٹی ہے، بہت نبوت بانٹی ہے مرزا غلام احمد قادی نے. اسی کے فلٹر سے یہ بھی ہے. غلام احمد قادیانی وہ بھی حرام زادہ تھا، یہ بھی حرام زادہ ہے. یہی میں نے اس سے پنگا لیا ہے کہ اس سے باز آ جائے، یہ نبی نہیں ہے. جس گدھے کے بچے کو اوپر سے یہ نہیں پتا کہ انزلنا اصل میں لفظ کیا ہے. انزلہ اس میں فعل کا ہے، ماضی ہے نا، باب افعال کا، باب افعال کا ماضی ہے. انزلہ، انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا. 14واں سیگا یہ. ضرور ضرور ہم نے نازل کیا، ضرور ضرور ہم نے نازل کیا محبوب آپ کی طرف، الیکا، آپ کی طرف. احمد عیسیٰ کہتا ہے ایسے کہا جائے نا، یا سالونہ کا، جیسے بکری وہ کام ہو جائے تو پھر کہتی وہ یہی ہے، یا سالونہ کا، تو وہ بھی صحیح بنانا نہ آیا. لعنت خدا کی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ضرور ہم نے نازل کیا محبوب آپ کی طرف. کیا نازل کیا؟ آیات بینات، روشن دلائل آپ کی طرف ہم نے نازل فرمائے، روشن دلائل. وما یکفر بہا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. وما یکفر بہا، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. الا الفاسقون، مگر احمد عیسیٰ جیسا فاسق و فاجر انکار کرے گا. اور ذوالفقار تیرے جیسا فاسق و فاجر ہی قرآن کا انکار کرے گا. سیدھی سیدھی غلطیاں بتائی ہیں اور ان غلطیوں کا جواب دو. یہ احمد عیسیٰ پڑھ رہا تھا، وما یخدعون یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم. قرآن پاک ہے نا، پہلا پارہ، آیا نمبر 9، سورہ بقرہ آیا نمبر 9، پہلا پارہ. جیسا آیا نا وما یخدعون، پہ کہتا ہے وما یخدعون، دال کے نیچے زیر اس کے باپ کے قبر سے نکل آئی ہے، دال کے اوپر زبر ہے.
اپنے آپ کو نبی کہلانا تو قرآن آتا نہیں، لعنت ہے خدا کی، نبی جو کہلاتا ہے۔ وما یخدعون، نئی گرامر، نیا لفظ جو اس کے باپ کی قبر سے نکلتی ہے۔ وما انزلنا الیک الکتاب آیات بینات، محبوب ہم نے آپ کی طرف روشن دلائل نازل کیے۔ وما یکفر بہا، نہیں اس کا انکار کرے گا، بہا اس کا، نہیں اس کا انکار کرے گا، الا الفاسقون، مگر جو فاسق ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جو بدکار ہے، ایک بدکار آدمی ہے۔ مسلمان سے مرزئی ہوئے، مرزئی سے پتہ نہیں کیا ہوئے، پھر عیسائی بنے، پھر یہودی بنے، پھر کیا بنے، پھر خود نبی بن بیٹھے، ہر طرف سے مار پڑی نا تو خود اب نبی بن بیٹھے۔ اب کلما عہدو، اور جب اللہ کہتا ہے ان سے وعدہ لیا اللہ نے، یہود و نصارہ سے، آہدن نبذو فریقم، ان میں سے ایک جماعت نے عہد ہی توڑ دیا اللہ کا، یہ بھی اللہ کا عہد توڑ لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتا تھا، خاتم النبی مانگتا تھا، گھروں میں دیگے پکاتے تھے، اللہ کے راستے پہ دیتے تھے، اب کیا ہوا، فاسق و فاجر ہو گیا، خود نبی بن بیٹھا، خود نبی بن بیٹھا۔ اور کسی استاد سے قرآن تو پڑھ لیتے تو کہتا میرا کوئی استاد ہی نہیں، اس کا شیطان استاد ہے، کیونکہ شیطان کو قرآن نہیں آتا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر جو ہیں وہ ایمان والے نہیں، یہودی عیسائی سارا کچھ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، لیکن ہیں قرآن پاک کے خلاف، کافر بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے سارے ہی ہیں، لیکن ہیں قرآن کے خلاف، تو اکثر کافر جو ہیں مومن نہیں ہیں۔ احمد عیسیٰ کے جتنے ماننے والے ہیں وہ تو مومن رہے نہیں، وہ تو مسلمان علیحدہ ہے، مسلمان ہم، وہ کہتا ہے مسلمان میری بات نہیں مانتے، ہاں اس کی بات نہیں مانتے، پتہ نہیں اس کا کون سا گروہ ہے، مسلمان تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح للملائکہ تسجدوا، تجھے نئی توضیح کرنی آتی، نئی الفاظ بولنے آتے تو جس طرح لکھا تو اسی طرح پڑھ دے۔ للملائکاتی ہوگی نا، للملائکاتی ہو گیا تو آگے بن گیا اسجدوا، یہ تشریح ہوگی تیرے نبی کی، ذوالفقار یہ تشریح ہے تیرے نبی کی، یہ تشریح ہے قرآن کے لفظ کو، جب لفظ ہے اسجدوا، یہ تو کوئی بتائے گا نا جس کے پاس علم ہے وہی بتائے گا کہ جو اس کا الف اس پر کیا آنا ہے، جو بے علم بے وقوف لکا پٹھا جہل چڑ ہے وہ کہے گا اسجدوا۔ نکال اس کی ویڈیوز، دیکھ اسجدوا پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ میں نے پنگا لیا ہے، اس کی جہالت میں نے عام کرنی ہے۔ اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں اس سورہ بقرہ میں تو لفظ انفسکم مستکبرتم، انفسکم مستکبرتم، یہ سورہ بقرہ ہے یہ، اور آیا نمبر 87، 87 آیا مقدسہ ہے، 87 آیا مقدسہ، انفسکم ہو گیا نا، آگے استکبرتم، استکبرت کو گدھے کے بچے کا ترجمے کا پتہ نہیں، استکبرتم کا معنی ہے میں تکبر کرتا ہوں نا ساتھ تم بھی، استکبرتم کا معنی کیا ہے، میں تکبر کرتا ہوں، تو اس نے ترجمہ بھی غلط کیا، اپنا جو پڑھا ہوا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ لفظ انفسکم استکبرتم، میں نے کہا تھا کہ یہ پوچھ، میں یہ نہیں کہا تھا کہ تو مجھے کہے کہ کس سے پنگا لیا ہے، جہل سے پنگا لیا ہے، تم سے بھی پنگا لے لیا میں نے، تو اگر سے پوچھ، تو کیوں لانتے لیتا ہے، سارے جہان کی لانتے تجھے پڑھنے پڑ گئی، تو اس کا ایک دلال بن رہا ہے، دلہ بن رہا ہے، اس سے پوچھ یہ آیا تیری غلطیاں ہیں، ہمیں اس کا جواب دے، پھر تجھے پتہ چلے، دلال نہ بن۔ لفظ ہے استکبرتم، انفسکم استکبرتم، دنیا کائنات میں یہ جو بات بتا رہا ہوں نا، جو میں کہہ رہا ہوں
یہ لوہے پہ لیک ہے، کوئی سے غلط نہیں کہے گا. استکبرتم، میری ویڈیوز لے کے وہ پہلے والی بھی یہ بھی کسی کو سنانا جو ڈاؤن لوڈ میں نے کی ہے. اسی طرح سورت بقرہ آئی آیا نمبر 260 ابراہیم علیہ السلام کے 4 پندے والی، اس کی ویڈیو نکالو دوبارہ سنو. لفظ قالا بلا، یہ قالا بلا میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کا بلہ ہے، یہاں بلا لکھا ہوا ہے، قالا بلا. اس کو یہ بھی پڑھنا نہ آیا، سیدھا سیدھا آسان سا لفظ ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون. قرآن کو جو فاسق فاجر ہیں وہ نہیں مانتے، وہی بدلتے ہیں، وہی فلٹر کرتے ہیں ترجمہ. کسی مسلمان نے، کسی غلام نے نبی کے نے فلٹر ترجمہ آج تک نہیں کیا. کس نے بدلا قرآن؟ کس نے بدلا؟ ذوالفقار صاحب، شیخ صاحب، اس کی دلالی چھوڑ دو یا اس سے پوچھو. قال بلا لفظ. اسی طرح اسی آیہ مقدسہ میں لفظ سرہنہ، سواد سے سرہنہ، اصل میں او سور ہے، او سر، اس کو تو سر ہی نہیں، وہ سر کر کے شہاب ثاقب اترے. نہ ابراہیم کو کچھ ہوا، نہ دنیا والوں کو کچھ ہوا، وہ آپ کی طرف گرے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس شہاب ثاقب گر کے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یہ پوچھو نا اس سے، یہ پوچھو کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ شہاب ثاقب ابراہیم کی طرف گرے، تو جو شہاب ثاقب گرے ہیں ابراہیم کی طرف، انہوں نے ابراہیم کی طرف آ کر کیا کرنا تھا؟ اوسر کا معنی اپنی طرف میل کا، انہیں ہلال ہے کہ وہ تیری آواز پہ دوڑے آ جائے. جس طرح جانور مختلف آوازیں سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بلا رہا ہے، ان کی ایک آواز ہے نا. یہ بکری کو آہا کرتے ہیں یا مرغیوں کو آہا کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے بلا رہے ہیں. یا ان کا مطلب عام طور پہ جو بکری چلاتے ہیں وہ اس کا آواز ان کی پہچانتی بکری، وہ آواز دوڑتی آتی ہے. تو اس طرح اپنی طرف میل کر دینا، جس طرح کتے کو اپنی طرف میل کر دیتے ہیں، پھر بلی کو میل کر لیتے ہیں، یعنی میل کر لیتے ہیں نا. یہ ہے او سر ہننا، ان پرندوں کو اپنی طرف میل کر. یہ کہ سر ہننا، سر کر کے اس کی سر ہوئی پڑی ہے نا، اترے. اور اس کا اصل بھی سے نہیں، ترجمہ نہیں آیا تھا، سر کرنے لگا. ساری ایت پاک باقی غلط پڑی. سنو، میرے ساتھ پنگا لینے کا آپ کو نہیں پتا، آپ اس سے پہلے پوچھو، پھر میرے ساتھ پنگا لو، پھر میرے ساتھ پنگا لو. وَاذْكُرُوا سورۃ انفال 26ویں آیت، اور بھی کئی جگہ اذکروا لفظ آیا ہے، بڑا قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر ہے. چلو میں وہی جو 26 پارے میں اس نے پڑھی تھی، واو کو علیحدہ کر دے، آگے کارو بن گیا. اس سے یہ پوچھیں بھی از کارو کیسے ہو گیا، الف کو بزبر کیسے آ گیا، کاف کو بزبر کیسے آ گیا، از کارو بن گیا. یہ نہیں بتا سکتا، قطعاً نہیں بتا سکتا. اسی آیہ مقدسہ میں این یتخطفکم، این یتخطفکم، اس نے پڑھا یتخطفکم. یہ فا کے اوپر شاد کس نے لگا دی؟ پورے آیات مقدسہ تو غلط پڑھتا ہے. آگے تھوڑا سا پھر اسی آیہ مقدسہ میں ایداکم لفظ ہے، اس نے کہا ایداکم، ایداکم. یہ تمہارا وہ جھوٹا نبی، لعنتی مردود اللہ پٹھا
حرام زادہ. اسی طرح سورہ زخرف میں چلے جائیں، جہاں کہتا ہے میرا نام لگا دے، لما جاء عیسیٰ ابن مریم، لما جاء عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ سے روشن دلائل کے ساتھ آئے، روشن دلائل کا اس نے آج تک ترجمہ نہیں کیا. روشن دلائل کا آج تک اس نے ترجمہ نہیں کیا. یہی تو پوچھو بھائی، روشن دلائل جو بار بار تو کہتا ہے، روشن دلائل کا ترجمہ تو کر. جو روشن دلائل تو کہتا ہے، اچھا 63 ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم. اب یہاں تو نے سوچنا ہے یا تو نے غور کرنا ہے، اپنا شیخ صاحب تو نے جو غور کرنا ہے. ولما جاء، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام، جاء ماضی کا صیغہ ہے، پیچھے عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے. ولما ضرب ابن مریم، اور جب بیان کیا ابن مریم کا قصہ یا ابن مریم کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور محبوب آپ کی قوم آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ پڑی. ماضی میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، تو نبی علیہ السلام کے جو مخالف تھے وہ بھی جھگڑا کرنے لگ پڑے. اسی طرح ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے بینات کے ساتھ، وہ بینات کیا تھا وہ بھی اس نے بیان نہیں کیا. قال قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہاری طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والی ابینا، اور تاکہ بیان کروں میں تم کو، ابینا لے ابینا والی ابینا. اللہ نے، بلکہ اللہ کے قرآن نے منہ پہ تھپڑ رکھ کے بلکہ چھتر مار دیا. اسے ابینا پڑھنا نہیں آیا، اسے ابینا پڑھنا نہیں آیا. نکالو ویڈیو، سنو نہ سنو، جس طرح میں کہتا ہوں پھر تمہارا کوئی، تم پر ہے، پھر تم اس کے دلال بنے ہوئے ہو. وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم انی رسول اللہ، وہ بھی ماضی ہے، وہ ماضی جو سلف کا صیغہ ہے. قال، نبی علیہ السلام سے پہلے کا ذکر کہ جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بتانے لگوں کہ میرے پاس جو ہے ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یہ کہتا ہے آگے میرا نام لگا دو. جہل کو اتنا تو پتہ نہیں کہ پیچھے جو ہے قال ماضی کا ہے یا جاء ماضی کا ہے، آگے حاضر بندے کا کیسے نام لگ جائے گا، حاضر بندے کا کیسے لگ جائے گا. یہ تمہیں عقل نہیں ہے. تم بھی سوچ لو، تم بھی سوچ لو. اسی طرح بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،
بنی اسرائیل میں یہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لفظ ہے، یہ پڑھنا تھا صرفنا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور جتنی مرتبہ اس نے پڑھا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا پڑھا ہے، ایک آدھی مرتبہ کی صحیح پڑھ کیا ہے اس نے، نہیں تو سارا غلط پڑھا ہے۔ اور جو ہے ہی غلط آدمی، تمہیں اس کی دلالی کرنے کی ضرورت، میں نے کہا اس سے پوچھ تو صحیح نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم رہ رکھ یا اس کو اپنا نبی مان یا اس کو سچا مان کے میرے ساتھ الجھ پڑ، تیرا الجھنا بنتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس گدھے کے بچے سے جا کے پوچھ لے، اور اللہ تیرا بیڑا غرق کرے اور نیست و نابود تجھے کرے، یہ جو تو پڑھتا ہے غلط کیوں پڑھتا ہے؟ بس اتنی سی بات پوچھنی تھی تو نے۔ کس بندے سے پنگا لیا ہے؟ ہمیں چول کے ساتھ پنگا لے لیا، اور کیا ہے؟ کیونکہ یہ پنگا لینا میرا بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر تھوڑا سا پہرا دینا ہمارا کام ہے۔ ہم کھاتے نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے، نبی علیہ السلام کا ہی صدقہ کھاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام کا ہی کھاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ مسلمان کا دل ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ مسلمان کا دل ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے مازنا میں مصطفیٰ است۔ اگر عزت چاہتا ہے تو پھر نبی کے نام کو بار بار لے، نبی کی عزت بڑھائے، نبی کی عزت بڑھائے۔ میرے بڑھانے سے بڑھے گی نہیں، لیکن ان کے عزت کا گیت گانے سے میری عزت بن جائے گی۔ بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ نبی کو تو رب تعالیٰ نے کہا ہمارا فان اللہ کے ذکر کا محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند پکار دیا، آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں، بس تیرے جہاں محبوب کوئی نہیں، تو صحیح